محمد وآلہ اجمعین ولعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح ان شاء اللہ تعالی. المفہوم والمصداق. المفہوم نفس المعنی بما ہوا اے نفس صورت الذہنیت المنتزعۃ من حقائق الاشیاء. اچھا، ابھی گفتگو ہماری کس میں ہے؟ مفہوم اور مصداق میں ہے. بیسیکلی یہ گفتگو چل رہی ہے کلی اور جزئی کے بحث میں. کلی اور جزئی بھی حقیقت میں دو مفہوم ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے کہا ہے کہ کلی بھی مفہوم کا نام ہے اور جزئی بھی کیا مفہوم کا نام ہے. کلی ایک ایسا مفہوم ہے کہ جو ایک سے زیادہ افراد پہ صدق کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اگرچہ وہ افراد کو آپ فرض بھی کر لیں ولو بالفرض. اور جزئی کیا ہے کہ جو ایک سے زیادہ افراد پہ صدق نہیں کر سکتا اگرچہ افراد کو کیا فرض بھی کر لیں. اچھا، ابھی گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے کہا کہ مفہوم کلی اور جزئی ہوتا ہے تو اس مفہوم کی کیا تعریف ہے، پھر مفہوم کے مقابلے میں جو مصداق بولا جاتا ہے اس مصداق کی کیا تعریف ہے. تو آج کی جو بحث ہے خود مفہوم اور مصداق میں کیا فرق ہوتا ہے اس کو کیا کیا جائے گا، واضح کیا جائے گا. ایک مفہوم کا معنی کیا ہے علم اصول فقہ میں ہوتا ہے اور جو ہم لوگ بھی عام طور پہ اپنے معاشرے میں استعمال کرتے ہیں. جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ کی بات کا پھر مفہوم یہ ہوا. ٹھیک ہے، تو وہ والا مفہوم یہاں پہ مراد نہیں ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ بہت سی روایات ہیں، ان روایات سے مفہوم نکالنا یعنی اس کا معنی التزامی نکالنا جو اس کا لازمہ مان رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر فرض کریں کہ شریعت نے کہا کہ والدین کو اف نہ کہو، پس اس کا یہ لازمہ ہے کہ انہیں مار بھی نہیں سکتے، انہیں گالی بھی نہیں دے سکتے، اس طریقے سے لازمہ نکالنا. ٹھیک ہے، یا جس طریقے سے ہم منہاج وغیرہ پڑھتے ہیں یا فقہی احکام پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی یہ شرائط ہے، اگر یہ شرط موجود ہو تو یہ کام کرنا ہے. تو ہم اس کا مفہوم کیا نکالتے ہیں کہ اگر یہ شرط موجود نہ ہو تو پھر وہ کام کر سکتے ہیں یا ناجائز ہے. یا معاشرے میں ایسے ہے، فرض کریں کہ آپ نے کسی سے قرض مانگا. ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ برادر مجھے جو ہے وہ 25,000 دینار دے دے. ٹھیک ہے، تو اس نے آگے سے کیا ہے آپ کو ایک کہانی سنانا شروع کر دی. ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ میری تسجیل راتب کی ہونی تھی، نہیں ہوئی، پھر مجھے اتنے پیسے ملے، میں نے وہ چیز خرید لی. تو وہ کہانی سنا رہا تھا تو آپ نے کہا کہ اچھا پھر میں نہ ہی سمجھوں. ٹھیک ہے، یہ جو آپ نے کہا کہ میں نہ ہی سمجھوں تو اس نے وہ آگے سے کیا کہتے نہیں میں نے تو یہ تو نہیں کہا میں نے. تو آپ پھر کیا کہیں گے؟ نہیں، آپ کی بات کا مفہوم یہ نکل رہا ہے. یہ جو آپ اتنی لمبی کہانی بنا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ پیسے نہیں دینا چاہتے. تو یہ جو مفہوم استعمال ہوتا ہے وہ منطقی مفہوم نہیں ہے. ٹھیک ہے، منطق میں مفہوم سے مراد کیا ہے، کچھ اور ہوتی ہے. یہ مفہوم کہاں پہ استعمال ہوتا ہے؟ علم اصول فقہ میں استعمال ہوتا ہے. اور پھر وہاں پہ بحث کی جاتی ہے کہ آیا یہ جو مفہوم کس کے مقابلے میں ہوتا ہے؟ علم اصول فقہ والا منطوق. ناطقہ یعنی جس چیز کو گفتگو کیا جا رہا ہے، جس چیز کو بولا جا رہا ہے، یعنی جو الفاظ بولے جا رہے ہیں ان کا جو معنی ہے اس معنی سے ہٹ کے جو اس کا لازمہ مان رہا ہے اس لازمے کے معنی کو ثابت کرنے میں کیا کہتے ہیں؟ مفہوم کہتے ہیں. اور یہ علم اصول فقہ میں ہے اور ہماری عام طور پہ گفتگو میں استعمال ہوتا ہے. لیکن جو منطق والا مفہوم ہے وہ ان چیزوں سے ہٹ کے ہے. وہ مفہوم اس کے مقابلے میں نہیں ہے کہ جو الفاظ کا معنی مطابقی سے ہٹ کے آپ معنی التزامی سمجھتے ہیں. نہیں، منطق والا مفہوم کس کے مقابلے میں ہے؟ مصداق کے مقابلے میں ہے. بس ہمیں منطق کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کیا ہے مصداق کو بھی سمجھیں تاکہ ہمارے لیے واضح ہو کہ مصداق اور مفہوم میں کیا ہے، کیا فرق ہے. مفہوم کی جو انہوں نے تعریف کی ہے کہ مفہوم کیا ہوتی ہے؟ صورت ذہنی، یعنی ہر وہ چیز جو آپ کے ذہن میں ہے وہ کیا ہے؟ مفہوم ہے. ایک یہ بات. اور دوسری چیز کیا ہے کہ صورت ذہنی کے ہونے کے ساتھ ساتھ اس صورت ذہنی کو آپ نے نکالا ہو کہیں سے، کیا ہے آپ نے اس کو ثابت کیا ہو، اخذ کیا ہو. کہاں سے آپ نے اخذ کیا ہو؟ مختلف چیزوں کے حقائق سے. ٹھیک ہے، المنتزعۃ من حقائق الاشیاء، بہت ساری چیزوں کی حقیقتیں ہیں، وہاں سے آپ نے کیا ایک مفہوم نکالا ہو تو یہ کیا کہتے ہیں؟ اس سے کیا کہتے ہیں؟ مفہوم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ جو چیزیں ہیں کہ جن سے آپ نے مفہوم نکالا ہے ان چیزوں کو کیا کہا جائے گا؟ مصادیق کہا جائے گا. ٹھیک ہے، ہم اس کو مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں. فرض کریں کہ آپ نے دنیا میں کیا ہے بہت زیادہ کیا ہے افراد دیکھے، زید دیکھا، عمر کو دیکھا، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو دیکھا، دیگر افراد کو دیکھا، تو آپ نے کیا نکالا؟ ان سے ایک مفہوم نکالا. ٹھیک ہے، ان کا مفہوم آپ نے کیا نکالا کہ سب کے سب کیا ہے؟ انسان ہے. ٹھیک ہے، ایک دفعہ آپ نے انسان نکالا. اور اسی طریقے سے آپ نے فرض کریں زید کو دیکھا، پھر زید کی جو تصویر ہے اپنے ذہن میں محفوظ کر لی، تو یہ بھی مفہوم ہے. ٹھیک ہے، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. فرق کیا ہے کہ جو آپ نے زید کو فقط دیکھ کے اس کی جو مفہوم ہے وہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہوا تو اسے کیا کہتے ہیں
کہ یہ مفہوم ایسا ہے کہ جو زید کے اوپر منطبق ہو رہا ہے، فٹ بیٹھ رہا ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ نے بہت سارے زید، عمر، بکر وغیرہ بہت زیادہ افراد کو دیکھ کے آپ نے سب کا ایک مشترکہ مفہوم نکالا. اس کے لیے کیا ہے، لفظ منطبق لفظ استعمال نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے، منتزع، کہ آپ نے بہت سارے افراد کو دیکھا، پھر ان سب سے کیا ایک مفہوم مشترک نکالا، اخذ کیا مفہوم مشترک. تو اب اگر آپ سے کہا جائے کہ انسان کیا خارج میں موجود ہے، آپ کہیں گے نہیں، انسان تو کیا ذہن میں موجود ہے، خارج میں تو کیا ہے، وہ زید، بکر، عمر وغیرہ اس کے افراد موجود ہیں کہ جن سے ہم نے انسان کا مفہوم کیا نکالا ہے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہاں پہ تھوڑا سا فرق ہے کہ آپ زید کو دیکھ کے زید کا مفہوم ذہن میں محفوظ کرتے ہیں تو یہ بھی مفہوم ہے، اگر 3-4 افراد کو دیکھ کے ان کا کلی مفہوم نکالتے ہیں تو کلی مفہوم بھی کیا ہے، وہ بھی مفہوم ہے، سب کو مفہوم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ کیا ہوا، انسان کا مفہوم اور محمد کا مفہوم یا زید کا مفہوم ہماری مثال میں، یہ دونوں کیا ہے، مفہوم ہیں. تیسری دفعہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ نے انسان کا جو مفہوم آپ کے ذہن میں آ گیا تھا، پھر آپ نے یہ دیکھا کہ بہت سارے آپ نے جانور دیکھے، آپ نے جو 4 ٹانگوں والے ایک قسم کے جانور دیکھے، فرض کرام نے کیا کہ یہ گھوڑے ہیں سارے، ٹھیک ہے. گھوڑا، آپ نے کیا ہے، گھوڑے کا مفہوم نکالا. گھوڑے کا مفہوم کس سے آپ نے نکالا، بہت سارے گھوڑوں کو دیکھ کر، ایک نیلے رنگ کا گھوڑا تھا، ایک پیلے رنگ کا تھا، ایک کالا تھا، کسی اور نسل کا تھا، سب کو آپ نے مشترکہ دیکھا اور سب کے درمیان آپ نے کلی مفہوم نکالا گھوڑے کا، فرس کا. جس طریقے سے آپ نے بہت سارے انسانوں کو دیکھا، لمبے پتلے موٹے، زید، عمر، بکر وغیرہ، سب کا ایک مشترکہ مفہوم کیا نکالا، انسان نکالا. اسی طریقے سے آپ نے ایک مشترکہ مفہوم کیا نکالا، فرس نکالا. اسی طریقے سے ایک مشترکہ مفہوم آپ نے ابل نکالا، ٹھیک ہے، کلب نکالا، بہت سارے کیا آپ نے مفہوم نکال لیے. پھر جتنے یہ ذہن میں مفہوم آ رہے ہیں، ان سارے مفہوموں کو ذہن میں رکھ کے ان کے درمیان کیا نکالا، پھر ایک مشترکہ مفہوم نکالا. اسے کیا کہتے ہیں، حیوان، کہ سب کے سب کیا ہے، حیوان ہیں. تو ہمارے سامنے کتنی مثالیں آ گئی، 3 مثالیں آ گئی. ایک مفہوم حیوان آ گیا، ایک مفہوم انسان آ گیا، اور ایک کیا ہے، مفہوم زید آ گیا. تینوں میں فرق کیا ہے کہ مفہوم زید کو آپ نے خارج میں، انسان زید کو دیکھا، اس کو خارج میں دیکھ کر آپ نے اس کا مفہوم کیا ذہن میں فٹ کر لیا، اور اس مفہوم کی کیا خصوصیت ہے کہ یہ اس کے اوپر پورے کا پورا فٹ بیٹھ رہا ہے، منطبق ہو رہا ہے. اور دوسرا جو انسان کا مفہوم ہے، یہ بھی آپ نے خارج سے نکالا ہے، یہ بھی آپ نے خارج سے نکالا ہے، لیکن اس میں کیا ہے، آپ بہت سارے اپنے افراد کو دیکھا، اور یہاں پہ منطبق والی بات نہیں کریں گے، یہاں پہ کیا بات کریں گے، منتزع، کہ آپ نے نکالا ہے بہت سارے افراد پہ. اور تیسرا جو مفہوم حیوان ہے، یہ آپ نے کہاں سے نکالا، یہ آپ نے خارج سے نہیں نکالا، ٹھیک ہے. آپ کے ذہن میں پہلے سے مفہوم آ چکے تھے، انسان کا مفہوم ذہن میں آ چکا تھا، فرس کا مفہوم ذہن میں آ چکا تھا، ابل کا، کلب کا، یہ ذہنی مفہوم بن چکے تھے. آپ نے ذہنی مفہوموں کو جوڑ کے ذہنی مفہوموں سے ایک اور مفہوم کو نکالا، وہ کیا ہے، حیوان کا مفہوم. بس انسان اور حیوان میں کیا فرق ہے کہ انسان کے مفہوم کو آپ نے خارج کے افراد سے نکالا ہے جو خارج میں موجود تھے، لیکن حیوان کے مفہوم کو آپ نے خارجی افراد سے نہیں نکالا بلکہ ذہنی افراد سے نکالا ہے، کیونکہ انسان آپ کے ذہن میں موجود ہے، انسان خارج میں موجود نہیں ہوتا، خارج میں تو اس کے افراد ہیں. فرس ذہن میں موجود ہے، خارج میں فرس موجود نہیں ہے، فرس خارج میں کیا ہے، اس کے افراد ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا ہے، منطقی جو لوگ ہیں، یہ جو 2 مفہوم ہیں، انسان اور حیوان، اس میں کیا فرق کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انسان کو کہتے ہیں یہ بھی معقول ہے، یعنی اس کو بھی آپ نے سوچا ہے، حیوان کو بھی معقول ہے، حیوان کو بھی معقول کہتے ہیں، اس کو بھی آپ نے سوچا ہے ذہن میں. لیکن دونوں میں فرق کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انسان معقول اولی ہے اور حیوان کیا ہے، معقول ثانوی ہے. معقول اولی کیا مطلب، کہ جس کو خارج کے افراد سے نکالا جائے، ایک ایسا عقلی مفہوم کہ جس کو خارج کے افراد سے آپ نکال لیں. خارج میں مختلف افراد دیکھیں، خارج میں جو موجود ہیں، خارج میں پریکٹیکل طور پہ موجود ہیں، ان افراد کو دیکھیں اور ان سے ایک ذہنی مفہوم بنا لیں، تو یہ کیا ہے، مفہوم اولی ہو جائے گا یا معقول اولی آپ کہہ دیں. پھر ذہنی مفاہیم کو دیکھ کے، ذہنی جو چیزیں آپ نے سوچی ہیں، ذہنی چیزوں سے آپ سوچ کے اس سے ایک اور مفہوم نکال لیں، تو یہ کیا ہو جائے گا، معقول ثانوی ہو جائے گا. یعنی جو معقول ثانوی ہے، دوسری دفعہ پھر آپ سوچ رہے ہیں، پہلے بھی آپ نے ذہن میں سوچا انسان کو، پھر انسان کے اوپر پھر آپ ایک اور مفہوم سوچ رہے ہیں جو کہ کیا ہے، حیوان ہے. وہ جو دوسرے مرحلے پہ سوچ رہے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں، معقول ثانوی کہتے ہیں. بس معقولات اولیہ اور معقولات ثانویہ کیا ایک اصطلاح ہے. معقولات اولیہ یعنی ذہنی مفہوم، کون سے ذہنی مفہوم کہ جس کو آپ نے کہاں سے نکالا، وہ خارجی افراد سے. معقولات ثانویہ وہ بھی ذہنی مفہوم ہے، لیکن اس کو آپ نے کہاں سے نکالا ہے، خارجی افراد سے نہیں نکالا بلکہ اس کو معقولات اولیہ سے نکالا ہے، کہ پہلے مرحلے میں جو آپ ذہن میں سوچ چکے ہیں، ذہن میں جو آپ کی تصویریں آ چکی ہیں، ذہنی تصویروں کو ملا کے آپ نے مفہوم نکالا، تو اسے کیا کہتے ہیں، معقولات ثانویہ کہتے ہیں. یہ ساری چیزیں کیا ہوگی، مفہوم کی ہوگی. اب مصداق میں آ جائیں.
زید کا مصداق کیا ہے؟ وہ جو خارج میں زید موجود ہے، جس کے اوپر یہ کیا ہو رہا ہے؟ منطبق ہو رہا ہے۔ اچھا، انسان کا مصداق کیا ہے؟ یعنی اس کے افراد، کہ جن افراد سے یہ نکالا گیا ہے، جن افراد سے یہ نکالا گیا ہے ان افراد کو کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کے مصادیق ہیں، ٹھیک ہے، کہ انسان کیا ہے اس کے اوپر صدق کر رہا ہے۔ صدق اس معنی میں نہیں کر رہا کہ جس طریقے میں زید منطبق ہو رہا ہے اس کے اوپر، یعنی زید کی طرح نہیں ہے، کیونکہ انسان کا خارج میں کوئی وجود نہیں ہے، انسان کے افراد کا وجود ہے، تو انسان کے افراد کو کیا کہہ دیں گے؟ مصداق کہہ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے حیوان آ جائیں تو حیوان کے مصادیق کیا بنے ہیں؟ انسان، فرس وغیرہ۔ ان تینوں مصادیق میں کیا فرق ہے؟ اگر آپ زید کو دیکھیں تو زید کا مصداق بھی خارج میں موجود ہے اور انسان کا مصداق بھی کیا ہے؟ خارج میں موجود ہے۔ دو کے تھوڑا سا فرق ہے کہ انسان کا جو مصداق خارج میں موجود ہے وہ انسان کے افراد کہلاتے ہیں، انسان کا مفہوم اس سے ممتازہ کیا گیا ہے، اور زید کا مفہوم جو خارج میں موجود ہے وہ زید کا کیا ہے؟ بالکل پورے کا پورا مفہوم کیا ہے؟ وجود کہلاتا ہے، زید کا خارجی وجود کہلاتا ہے، جس کے اوپر زید کیا ہوتا ہے؟ منطبق ہوتا ہے، نہ کہ کیا اس سے وہ ممتازہ کہا جاتا ہے، اس سے منطبق کہا جاتا ہے ایک طرح کا۔ اور جو تیسرا آپ کے پاس مفہوم ہے حیوان، حیوان کا مصداق آپ نے کیا بنایا؟ انسان، فرس وغیرہ۔ یہ جو حیوان کا مصداق ہے یہ کیا ہے؟ مصداق عقلی ہے، مصداق خارجی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ مصداق ذہنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بس ان مثالوں سے کیا واضح ہوتا ہے کہ جو مفہوم کیا ہو؟ معقولات ثانویہ میں سے ہو، اس کا مصداق کیا ہوگا؟ معقول اولی ہوگا، یعنی اس کا مصداق کیا ہوگا؟ ذہنی ہوگا، اور وہ مفہوم جو معقولات اولیہ میں سے ہوگا اس کا مصداق کیا ہوگا؟ خارجی ہوگا۔ بس مصداق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو خارج موجود ہو، ٹھیک ہے۔ ایک دم مصداق کی ہم تعریف کیا کہتے ہیں؟ مصداق اسے کہتے ہیں جو خارج میں موجود ہو، جس کے اوپر مفہوم کیا ہو رہا ہو؟ فٹ ہو رہا ہو۔ یہ کیا غیر دقیق تعریف ہوگی۔ مصداق کسے کہیں گے؟ کہ ہر وہ شے، ہر وہ حقیقت جس کے اوپر مفہوم فٹ بیٹھ رہا ہو، یا جس سے کیا ہے مفہوم کو نکالا گیا ہو، مفہوم فٹ بیٹھ رہا ہو یا مفہوم کو نکالا گیا ہو، اور وہ جو حقیقت شے ہے چاہے وہ ذہن میں موجود ہو چاہے وہ خارج میں موجود ہو، ٹھیک ہے۔ پس مصداق کے خارجی بھی ہو سکتا ہے اور مصداق کے ذہنی بھی ہو سکتا ہے۔ بنیادی فرق کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ کہ اگر وہ معقول اولی ہے تو اس کا مصداق خارجی ہو جائے گا، اور اگر وہ معقول ثانوی ہے تو اس کا مصداق کیا ہو جائے گا؟ ذہنی ہو جائے گا، کیونکہ معقول ثانوی کو ہمیشہ ذہنی چیزوں سے نکالا جاتا ہے، خارجی چیزوں سے نہیں نکالا جاتا، اسی وجہ سے اسے ثانوی کہتے ہیں کہ اولی طور پہ آپ نے اسے سوچا نہیں ہے، ثانوی طور پہ سوچا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے بھی آپ کچھ سوچ چکے ہیں، اس سے پہلے بھی کچھ آپ، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، اگر آپ ان کو دیکھ کے حیوان کہتے ہیں تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ مفہوم اولی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ کا اچھا سوال ہے کہ ایک دفعہ ہم کیا ہے مفہوم حیوان کو نکالتے ہیں کہاں سے؟ مفہوم انسان، مفہوم فرس، مفہوم ابل، ان کو ملا کے دیکھتے ہیں، اس سے نکالتے ہیں، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ معقول ثانوی ہو جائے گا۔ ایک دفعہ بندہ کہتا ہے نہیں، میں نے انسان فرس کو دیکھی نہیں ہے، میں نے ایک زید کو دیکھا، اس کے ساتھ ایک نیلے رنگ کے گھوڑے کو دیکھا، ایک پیلے رنگ کے ہاتھی کو دیکھا، ان تین چار چیزوں کو دیکھ کے میں نے مشترکہ مفہوم کیا نکال لیا؟ حیوان نکال لیا۔ یہ پھر کیا بن جائے گا؟ معقول اولی بن جائے گا۔ یعنی اس کا یہ مطلب ہو گیا کہ پھر معقول اولی اور ثانوی میں کیا ہے؟ وہ ذہن کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ ذہن کیا ہے، اس کو کہاں سے لے کر آ رہا ہے، اس کو کہاں سے نکال رہا ہے اس مفہوم کو۔ اگر وہ افراد سے نکال رہا ہو تو اس سے کیا کہیں گے؟ اولی کہیں گے۔ اگر وہ افراد سے نہیں نکال رہا، وہ ذہنی تصویروں سے نکال رہا ہے، تو جو ذہنی تصویروں سے نکال رہا ہے اسے کیا کہیں گے؟ معقول ثانوی کہیں گے۔ لیکن شاید کچھ مفہوم ایسے آئیں گے فلسفہ وغیرہ میں کہ جن کو جو ہے وہ خارجی افراد سے نکال ہی نہیں جا سکتا، ہمیشہ اس کو تصویروں سے نکالا جائے گا۔ اس طرح بھی ایک مثال دیں گے عدم کی، فرض کریں تو عدم کا ایک ایسا مفہوم ہے کہ جس کو آپ خارج سے نہیں نکال سکتے، کیونکہ خارج میں اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، لیکن عدم بہرحال مفہوم ہے۔ عدم کا آپ سوچتے ہیں، جب آپ اس کو سوچ رہے ہیں تو اس کو آپ جب سوچ رہے ہیں تو وہ خارجی افراد کی وجہ سے نہیں سوچ رہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے فقط ذہن میں سوچا ہے۔ یا اثر خارجی سے لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ ذہنی صورتیں بنا لیں کہ عدم کیا ہو سکتا ہے، ایک نقلی ذہن کیا ہے وہ جمع نہیں ہو سکتی، یہ عدم ہے۔ ایک اللہ کا شریک کیا ہے؟ عدم ہے۔ اور کیا ہے ضدین کے جمع عنان واحد میں یہ کیا ہے؟ عدم ہے، نہیں ہو سکتی۔ جتنے بھی نہ ہے نا، عدم عدم، یہ بھی نہیں ہو سکتا، وہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ ذہنی چیزیں ہیں نا، خارج میں تو نہیں، ہاں خارج میں تو موجود نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ذہن میں فقط۔ کس کا؟ عدم کا کیا فرد ہو گیا؟ شریک نہ ہونا، ہاں نہیں ہے، اللہ کا شریک نہیں ہے، اللہ کا شریک کیا ہے؟ معدوم ہے، ٹھیک ہے۔ عدم خارج میں وجود تو نہیں رکھتا نا،
عدم آپ کے ذہن میں وجود رکھتے ہیں نا. یعنی آپ کیا کہیں کہ جو اللہ کا شریک ہے وہ ذہن میں ہے لیکن خارج میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ذہن میں کیا ہوتا ہے, عدم تو ذہن میں ہوتا ہے لیکن خارج میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو آپ کیا اس سے کیا مطلب مشرک بن جائے گا؟ نہیں, وہ عدم کو ذہن میں فارض کر رہا ہے نہ کہ وجود کو. ٹھیک ہے, تو یعنی آپ نے جو عدم نکالا, مفہوم عدم, وہ آپ نے کہاں سے نکالا؟ افراد سے نکالا. کون سے افراد بنے؟ وہ جتنے بھی افراد بنے ہیں وہ ذہنی بنے ہیں, ان کا خارج میں کوئی وجود نہیں تھا. تو لہٰذا ہم کہیں گے کہ مفہوم عدم ایک ایسا معقول ہے کہ جو فقط معقول ثانوی ہو سکتا ہے, اولی کیا ہے, نہیں ہو سکتا. اچھا, تطبیق میں آ جائیں تو یہ مزید چیزیں بھی اس میں ہوں گی. المفہوم نفس المعنی بما ہوا. مفہوم کسے کہتے ہیں؟ معنی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, لہذا لفظ کو نہیں کہتے. یعنی تین چیز ہو جائیں گی, لفظ, مفہوم اور مصداق. لفظ کی بات ختم ہوگی. مفہوم کیا ہے؟ نفس المعنی بما ہوا. اے نفس و صورت ذہنیہ, یعنی وہ صورت ذہنیہ کو کیا کہتے ہیں؟ مفہوم کہتے ہیں. خود صورت ذہنیہ. کون سی صورت ذہنیہ؟ المنتزعۃ من حقائق الاشیاء, جو کہ اشیاء کی جتنی بھی حقیقتیں ہیں, حقیقت اشیاء, ان سے کیا ہے, نکالی جاتی ہے. اب حقائق اشیاء چاہے خارج میں موجود ہوں یا حقائق اشیاء خارج میں موجود نہ ہوں بلکہ فقط ذہن میں موجود ہوں. ٹھیک ہے, وہاں سے نکالا جائے گا. اور مصداق کسے کہیں گے؟ ما ینطبق علیہ المفہوم, جس کے اوپر مفہوم منطبق ہو جائے اسے مصداق کہیں گے. جیسے کہ زید ہے. ٹھیک ہے, زید کون سا ہے؟ زید خارجی, جو خارج میں زید موجود ہے, اس کے اوپر جو آپ کے ذہن میں زید کی شکل ہے وہ کیا ہو رہی ہے؟ منطبق ہو رہی ہے. او حقیقت شے, یا مصداق کہیں گے ایک ایسی حقیقت کہ الذی تنتزع منہ الصورۃ الذہنیہ, کہ جس سے صورت ذہنیہ منتزع ہوتی ہے, یا تنتزع منہ الصورۃ الذہنیہ, کہ جس سے صورت ذہنیہ کو نکالا جاتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ صورت ذہنیہ اس کے اوپر منطبق ہو رہی ہے, یعنی خارج میں وہ چیز موجود ہو, ایسا نہیں ہے. اس کی ہم نے مثال کیا دی ہے؟ انسان کی کیا تعریف ہے؟ حیوان ناطق. آپ نے ذہن میں سمجھو گے حیوان ناطق. اب خارج میں کوئی انسان دکھیں نہیں, خارج میں آپ انسان نہیں دکھا سکتے کہ جس کے اوپر مفہوم انسان بالکل فٹ بیٹھے. خارج میں آپ انسان کے افراد دکھائیں گے, تو ان افراد سے کیا ہے, اس مفہوم کو نکالا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا ان افراد کو کیا کہا جائے گا؟ مصداق کہا جائے گا. ٹھیک ہے, یعنی ما ینطبق علیہ المفہوم کے بعد او کا جملہ کیوں کہا؟ ما ینطبق علیہ المفہوم میں زید شامل ہو جائے گا. زید کا جو خارج میں زید ہے اور اس کی ایک کیا ہے, ذہن میں مفہوم ہے. او حقیقت و شے میں کیا شامل ہو جائے گا؟ انسان شامل ہو جائے گا, کہ انسان کے خارج میں کیا ہے, انسان تو موجود نہیں ہے خارج میں, لیکن جو اس کے افراد ہیں وہ موجود ہیں. تو افراد سے کیا ہے, انسان کو منتزع کیا گیا ہے, نکالا گیا ہے. یہ نہیں کہا جاتا کہ انسان جو ہے نا افراد کے اوپر, انسان اپنے ایک فرد کے اوپر پورے کے پورا منطبق ہوگا, یعنی پورے کا پورا انسان کیا ہے, زید ہے, زید کے اوپر پورا انسان فٹ بیٹھ جائے, ایسا نہیں ہے جس طریقے سے زید کیا ہے فٹ بیٹھتا ہے, بلکہ کچھ اور بھی اس کے اندر کیا ہے افراد آ سکتے ہیں. شاید یہ وجہ ہو لگانے کی. آپ مثالیں دے رہے ہیں. فصورت الذہنیہ لمسمى محمد, مسمى یعنی جس کا خارج میں نام رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے, اسم ایک ہوتا ہے اسم, ایک ہوتا ہے مسمى. اسم تو کیا ہو گیا, لفظ ہو گیا, اور مسمى کیا جو خارج میں موجود ہے. اسم با مسمى جب کہتے ہیں کہ اسم اور مسمى دونوں ایک ہی ہیں, یعنی نام بھی محمد ہے اور خارج میں تعریف بھی اس کی ہو رہی ہے, پھر یوں کہتے ہیں مسمى محمد, یعنی جس بندے کا نام رکھا گیا ہے اس کی صورت ذہنیہ کیا ہے, مفہوم جزئی ہو جائے گی. اور مفہوم جزئی پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ جزئی کیوں ہے, کیونکہ یہ اس خارجی جو افراد ہے اس کے علاوہ کسی اور پہ فٹ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, وہ شخص الخارجی الحقیقی, اور جو خارج میں شخص موجود ہے, ٹھیک ہے, حقیقی طور پہ جو خارج میں شخص موجود ہے وہ کیا ہو جائے گا, اس کا مصداق ہو جائے گا. تو یہاں پہ کس کی مثال ہوگی, مفہوم جزئی ہے اور مصداق کیا ہے, خارج میں موجود ہے. وصورت الذہنیہ لمعنی الحیوان, اور حیوان کے جو معنی کی صورت ذہنی ہے. ٹھیک ہے, حیوان کے معنی کی. ٹھیک ہے, حیوان کا جو مفہوم ہے اس کی جو صورت ذہنیہ ہے وہ کیا ہے, مفہوم کلی ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی مفہوم ہے. وافرادہ الموجودہ, اور جو حیوان کے خارج میں افراد موجود ہیں وہ کیا ہو جائیں گے, اس کے مصادیق بن جائیں گے. وافرادہ الموجودہ وما, اس کے افراد جو خارج میں موجود ہیں, وما, اور وہ افراد کے یدخل تحتہ, کہ جو اس حیوان کے ماتحت داخل ہیں. کون سی چیزیں, من الکلیات, کلیات میں سے. ٹھیک ہے, یعنی یہاں پہ دو چیزیں کہیں. ایک حیوان کے افراد ہیں جو خارج میں موجود ہیں. حیوان کے افراد خارج میں کون سے موجود ہیں, زید, یہ گھوڑا ہو گیا نیلے رنگ کا, پیلے رنگ کا, ابل ہو گیا, یہ خارج میں موجود ہیں. اور کچھ کیا ہیں, حیوان کے ایسے افراد ہیں کہ جو خارج میں موجود نہیں ہیں بلکہ ما یدخل تحتہ, جو اس کے ماتحت کیا ہیں, داخل ہیں. اور جو اس کے ماتحت داخل ہیں وہ کیا ہیں, کلیات ہیں, خود وہ خود کیا ہیں, مفہوم کلی ہیں. جیسا کہ انسان کا مفہوم کلی ہے,
فرض کا مفہوم کلی ہے، طیر کا مفہوم کلی ہے، وہ کس کے اندر داخل ہے؟ حیوان کے اندر داخل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے؟ مصادیق ہو، یعنی افراد ہو الموجودہ، الموجودہ سے کیا مراد؟ خارجن، یعنی اس کے وہ افراد جو خارج میں موجود ہیں، ٹھیک ہے، حاضر الانسان، حاضر الفرس وغیرہ، وما، اور وہ افراد کے یدخل تحت جو خارج میں موجود نہیں ہیں بلکہ ذہن میں موجود ہیں، لیکن کیا ہیں؟ وہ کلی ہیں اور اس کے ماتحت داخل ہیں، یہ دونوں کو دونوں کیا ہو جائیں گے؟ مصادیق ہو، اس کے کیا بن جائیں گے؟ مصادیق بن جائیں گے۔ بس یہاں سے کیا ہمیں سمجھ آیا کہ مصداق کیا ہوتا ہے؟ عقلی بھی ہو سکتا ہے، مصداق ذہنی بھی ہو سکتا ہے، جس طریقے سے کیا ہو سکتا ہے؟ مصداق خارجی ہو سکتا ہے۔ لہذا جو حیوان کے مصادیق ہیں خارجی بھی ہیں اور حیوان کے مصادیق ہیں ذہنی بھی ہیں۔ خارجی مصادیق میں حاضر الفرس، حاضر الابل جب آپ معین کریں گے دیکھیں گے، اور جو اس کے ذہنی افراد آئیں گے وہ کیا آئیں گے؟ انسان، مفہوم انسان ہو گیا۔ عقل اور ذہن یہاں پہ ایک ہی چیز ہے، شاید اگلی کتابوں میں ہے فرق، ٹھیک ہے، فی الحال میرے ذہن میں بھی نہیں ہے، کچھ لوگ فرق کرتے ہیں عقل ذہن اور اس میں، لیکن یہ ایک ہی ہے، معقول کے ہیں، ذہنی کے ہیں، مفہوم کے ہیں، ایک ہی چیز ہے فی الحال۔ اچھا، وصورت الذہنیہ لمعنی عدم، اب ایک تیسری مثال دے رہے ہیں عدم کی۔ صورت ذہنیہ جو مفہوم عدم کے لیے ہے وہ بھی کیا ہے؟ مفہوم کلی ہے۔ وما ينطبق علیہ، اور یہ جو عدم جس کے اوپر منطبق ہوتا ہے، وہ العدم الحقیقی، جو کہ کیا ہے؟ عدم حقیقی ہے، وہ کیا اس کا مصداق ہے؟ ہم نے کیسے مصداق اس کا بنایا کہ ایک عدم تو مفہوم کلی ہے، نہ ہونا، اس کا مصداق کیا ہے؟ نقیضوں کا جمع نہ ہونا، اللہ کے شریک کا نہ ہونا، ضدین کا کیا ہے؟ جمع نہ ہونا، رات اور دن کا جمع نہ ہونا، یہ جتنے بھی عدم آپ لے کر آ رہے ہیں نہ یہ کیا بن جائیں گے؟ اس کے مصادیق بن جائیں گے۔ اس تیسری مثال کا پہلی دو مثالوں سے کیا فرق ہو جائے گا کہ یہاں پہ مفہوم بھی ذہنی ہے اور مصداق بھی ٹوٹل طور پہ ذہنی ہے، اور اس کے مصداق کا خارج میں وجود ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ حیوان میں تو کیا تھا؟ اس کے مصداق دو طرح کے تھے، کچھ خارج میں ہو سکتے تھے اور کچھ کیا کلی ہیں جو ذہنی ہیں، لیکن اس کے جو مصادیق ہیں وہ سارے کے سارے ایسے ہیں کہ جو خارج میں موجود ہی نہیں ہو سکتے۔ لہذا یہاں سے اور ہمارے نزدیک یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مصداق کیا ہے؟ ذہنی بھی ہو سکتا ہے، بلکہ مصداق ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس کے خارج میں ہونا ہی ناممکن ہو، فقط ٹوٹلی طور پہ کیا ہو؟ ذہنی ہو۔ وہ کہاں پہ ہوگا؟ ان معقولات ثانویہ میں کہ جو معقولات اولیہ بن ہی نہیں سکتے۔ اچھا، لفظ و نظر، یعنی توجہ، مزید کیا ہے؟ التفات۔ یعرف من المثال الاول، مثال اول جو محمد کی نے مثال دی ہے، اس مثال سے یہ جانا جا سکتا ہے کہ ان المفہوم قد یکون جزئیا کما یکون کلیا، کہ مفہوم جس طریقے سے جزئی ہوتا ہے، قد یکون جزئیا یعنی مفہوم کیا ہوتا ہے؟ کبھی جزئی بھی ہوتا ہے، جیسے کہ کما یکون کلیا، جیسے کہ مفہوم کیا ہوتا ہے؟ کلی ہوتا ہے۔ یعنی محمد کا جو مفہوم آپ نے ذہن میں بنایا وہ کیا ہے؟ جزئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے جو حیوان کا مفہوم بنایا وہ کیا ہے؟ کلی ہے۔ یہ پہلی مثال سے پتہ چلا کہ مفہوم کیا ہوتا ہے؟ جزئی بھی ہوتا ہے۔ وہ یعرف من المثال ثانی، اور مثال ثانی سے کیا پتہ چلا؟ حیوان کی جو مثال تھی کہ ان المصداق کا یکون جزئیا حقیقیا، کہ مصداق کیا ہے؟ جزئی حقیقی بھی ہو سکتا ہے، و اضافیا، اور جزئی اضافی بھی ہو سکتا ہے۔ جزئی حقیقی کیا مثال یہاں پہ دی ہے؟ اس کے افراد جو خارج میں موجود ہیں، حاضر الفرس، حاضر انسان وغیرہ۔ اور جزئی اضافی کیا مثال ہوگی؟ جو اس کے ماتحت کیا ہیں؟ کلیات ہیں، انسان اور فرس وغیرہ، ٹھیک ہے۔ جزئی حقیقی اور اضافی میں کیا فرق ہے؟ کسی بھی آپ مفہوم کو اپنے سے بڑے مفہوم کی طرف نسبت دیں گے تو وہ کیا بنے گا؟ جزئی اضافی بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ انسان خود کلی ہے، لیکن انسان کو جب آپ اپنے سے بڑے مفہوم حیوان کی طرف نسبت دیں گے یہ کیا بن جائے گا؟ جزئی اضافی بن جائے گا۔ اچھا، یہ ایک پتہ چل گیا کہ مصداق کیا ہو سکتا ہے؟ جزئی حقیقی اور جزئی اضافی ہو سکتا ہے۔ جب آپ اسے جزئی اضافی کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مصداق کیا ہو سکتا ہے؟ مفہوم بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جزئی حقیقی تو کیا ہوتی ہے؟ وہ بھی مفہوم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اضافی مفہوم ہوتی ہے، یعنی مصداق یہاں پہ سب جگہ پہ کیا آ رہا ہے؟ مفہوم آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ یعرف من المثال الثالث، اور تیسری مثال سے کیا سمجھا گیا ہے کہ ان المصداق کا لا یجب، کہ مصداق میں یہ واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ ان یکون من الامور الموجودہ والحقائق العینیہ، کہ وہ ان امور میں سے ہو کہ جو خارج میں موجود ہوتے ہیں اور ان حقائق میں سے ہو کہ جو کیا ہوتے ہیں؟ عینی اور خارجی ہوتے ہیں۔ امور موجودہ کا جو مطلب ہے یہاں پہ کہ جو موجود ہوں، چاہے خارج میں ہوں یا ذہن میں ہوں، اور حقائق عینیہ یعنی وہ حقائق عینیہ، عینیہ کیا مطلب؟ خارج میں، عینی اور خارجیہ کیا ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، بعین ہی وہی شخص ہے، یعنی بعین ہی کیا مطلب؟ جو خارج میں کیا موجود ہے۔ یعنی تیسری مثال سے ہم نے یہ سمجھا کہ مصداق کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ موجودہ میں سے ہو، ٹھیک ہے،
یعنی موجودہ یعنی جس کو کیا ہو ذہن میں جو امور موجودہ میں سے امور وجودی میں سے امور معدومی بھی ہو سکتے ہیں. موجودہ کیا مطلب جو معدوم کے مقابلے میں آ رہا ہے, یعنی موجودہ ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ معدوم بھی کیا ہے مصداق ہو سکتا ہے. اور اسی طریقے سے یہ بھی ہم نے دیکھا کہ اس مصداق کا یہ ہونا ضروری نہیں ہے کہ وہ حقیقت عینی ہو یعنی حقیقت خارجی ہو, یہ بھی کیا ضروری نہیں ہے. اور یہ کس مثال میں ہے؟ تیسری مثال میں عدم کا جو مصداق ہے شریک باری تعالیٰ. شریک باری تعالیٰ کیا ہے موجود بھی نہیں ہے, امور موجودہ میں سے نہیں ہے, امور معدومہ میں سے ہے. ٹھیک ہے, لہذا پہلی بات کیا آ گئی کہ لا یجب ان یکون من الامور الموجودہ, یہ امور موجودہ میں سے نہ ہوا بلکہ کس میں سے چلا گیا معدومہ میں سے چلا گیا. اور دوسرا ہم نے کیا کہا کہ حقیقت خارجی بھی نہیں ہونی چاہیے, جب خود امور معدومہ میں سے ہے تو پھر یہ خارجی حقیقت بھی نہیں رکھتا. ٹھیک ہے, تو یہ کیا تیسری مثال سے ہم پتہ چلا. بل المصداق, پھر مصداق کیا تعریف ہوگی مصداق کی؟ مصداق ہوا کلو, ہر وہ حقیقت چاہے موجودہ ہو معدومہ ہو, ہر وہ حقیقت ما ينطبق علیہ المفہوم جس کے اوپر مفہوم منطبق کرتا ہو. وَإِن كَانَ أَمْرًا عَدْمِيًّا, اگرچہ وہ جو حقیقت ہے یعنی وہ جو مصداق ہے وہ امر عدمی ہو, امر وجودی نہ ہو. اور کیا ہو لا تحقق له فی العیان, ایک ایسا امر عدمی ہو کہ لا تحقق له فی العیان, خارجی چیزوں میں اس کا کوئی تحقق ہوتا ہی نہیں ہے, یعنی خارج میں اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے, خارج میں کوئی وجود نہیں ہے, اس کے باوجود بھی اسے مصداق کہا جائے گا. ٹھیک ہے, بس مصداق کے اندر تین چیزیں ہمارے سامنے آئیں کہ ایک مصداق کیا ہوتا ہے جو خارج میں موجود ہے, حقیقت عینی رکھتا ہے. ٹھیک ہے, جیسا کہ کیا ہے زید کی مثال میں ہے. اور ایک مصداق وہ ہے کہ جو خارج میں حقیقت عینی نہیں رکھتا, ٹھیک ہے, بلکہ کیا ہے اس کے کلی مفہوم ذہنی ہے. جیسے کہ حیوان کے ہم نے مصداق بنائے کون سے, انسان اور فرس والے کلی چیزوں والے. ٹھیک ہے, اسے کیا کہتے ہیں کہ مفہوم وجودی ہیں دونوں کے دونوں, لیکن پہلا وجود کیا ہے خارجی ہے اور دوسرا وجود کیا ہے خارجی نہیں ہے, فقط کیا ہے ذہنی ہے, ذہنی طور پہ کیا ہے وجودی چیز ہے. اور تیسرا ہم مصداق کیا بنائیں گے کہ جو نہ خارج میں موجود ہوتا ہو اور نہ ہی کیا ہو امر وجودی میں سے ہو بلکہ امر عدمی آپ بنا لیں. اور ظاہری بات ہے جب آپ خارج میں سے وجود نہیں کر رہے تو یہ ذہن میں ہوگا, یعنی امر عدمی بھی کیا ہوگا ذہن میں ہوگا. امر عدمی بھی کیا ہوتا ہے ایک طرح کا کیا رکھتا ہے وجود رکھتا ہے, لیکن اس کے باوجود اسے امر وجودی نہیں کہتے, امر عدمی کہتے ہیں. وجود کس اعتبار سے رکھتا ہے کیونکہ آپ اس کو ذہن میں سوچ رہے ہوتے ہیں, تو سوچنے کے اعتبار سے تعقل کرنے کے اعتبار سے وہ کہ اس کو کیا کہا جاتا ہے مفہوم موجود کہا جاتا ہے ایک طرح سے. پہلی مثال ہے وہ معقول عقلی کی ہے, فقط معقول عقلی کی ہے. دوسری میں ایک لحاظ سے معقول عقلی ہے جب اس کے افراد ہو جائیں, دوسرے لحاظ جب اس کے کلی کو دیکھیں معقول ثانوی ہے, جو آخری ہے وہ فقط معقول ثانوی کی ہے. ہاں احسن. ٹھیک ہے, اگر ایک اور چیز نکالی کہ جو پہلی مثال محمد کی ہے وہ کس کی ہے معقول اولی کی ہے, کیونکہ محمد کے مفہوم کو خارج کو دیکھے بغیر آپ نہیں نکال سکتے. ٹھیک ہے, خارج میں آپ سنیں گے محمد کا نام کوئی بتائے گا آپ کو, خارج میں دکھائے گا پھر آپ نکالیں گے. اور جو دوسری مثال ہے حیوان کی, یہ اولی اور ثانوی دونوں اس میں آ سکتے ہیں. اگر حیوان کے مفہوم کو آپ کس سے نکالیں, حاض الفرس زید اور بکر امر, اس سے نکالیں پھر یہ کیا ہو جائے گا اولی ہو جائے گا. اور اگر اس کو مفہوم ذہنیت سے نکالیں تو یہ ثانوی ہو جائے گا. اور جو تیسری مثال ہے عدم کی, یہ کس کی بنے گی فقط معقول ثانوی کی بنے گی, کیونکہ عدم کا خارج ہوتا نہیں ہے. جب خارج ہوتا نہیں ہے تو آپ کو اس کو ذہن سے نکالنا ہے, عدم کو اپنے ذہن سے سوچنا ہے. جب ذہن سے سوچ رہے ہیں تو یہ کیا بنے گا معقول ثانوی بنے گا, یعنی ذہن کے اندر آپ بہت سارے عدم آپ اکٹھے کریں گے کہ نقیضین بھی معدوم ہوتی ہیں, دن رات بھی جمع نہیں ہو سکتے, اللہ کا شریک بھی نہیں ہو سکتا. یہ بہت ساری چیزوں کو سوچیں گے اور ان کا ایک مفہوم کلی نکالیں گے کہ ساری چیزیں کیا ہیں عدم ہیں. تو یہ عدم آپ نے کیا نکالا ذہن میں آپ نے سوچا, تو یہ کس کی مثال ہو جائے گی معقول ثانوی کی فقط مثال ہو جائے گی. اگلی بحث العنوان والمعنون. نسبت اربع کی جو آگے بحث ہے گی, ٹھیک ہے, وہاں پہ ایک بات بیان کریں گے کہ نسبت کس میں ہوتی ہے خارج میں تطبیق کے اعتبار سے. ٹھیک ہے, کہ جس کے دونوں کے افراد کیا ہوں خارج میں موجود ہوں, مفہوم کے افراد بھی خارج میں موجود ہوں اور مصداق کے افراد بھی کیا ہوں خارج میں موجود ہوں. تو پھر آپ مفہوم اور مصداق تو کلی چیزیں ہیں نا, آپ اس کے افراد تو بہت زیادہ ہو سکتے ہیں, ایسا تو نہیں ہے کوئی جمع ہو جائے جمع نہ ہو جائے. تو آپ ان کے افراد کو ڈھونڈیں. مثلا مفہوم سے آپ کیا مراد لے رہے ہیں, حیوان لے رہے ہیں, ایک مثال آپ معین کریں. یعنی آپ کہیں گے کہ مفہوم حیوان میں اور وہ ادھر سے لے لیں زید میں کیا نسبت ہے, پھر وہ نسبت پیدا ہوگی کہ حیوان کیا ہے, مفہوم کیا ہے کلی ہے, اور زید کیا ہے اس کا ایک فرد ہے عام خاص. اس طریقے سے آپ مثال بنا لیں گے. ٹھیک ہے, یعنی خود مفہوم اور مصداق تو یہ عنوان ہو گئے نا دونوں, اس کے پھر افراد لے کر آئیں گے زید بکر امر وغیرہ, حیوان انسان فرس, ان کے درمیان کیا دیکھا جائے گا نسبت کو دیکھا جائے گا. اچھا العنوان والمعنون,
ابھی ہم نے کیا پڑھا؟ مفہوم اور مصداق. ایک اور اصطلاح ہے عنوان اور معنون. ٹھیک ہے، یا کیا ہے دلالت المفہوم علی مصداقی، کہ جب مفہوم اپنے مصداق پہ دلالت کر رہا ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ عنوان کہتے ہیں. اگر مفہوم اپنے مصداق پہ دلالت نہ کر رہا ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مفہوم ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی دو چیزیں ہمارے سامنے ہیں. فرض کریں ہم ایک دفعہ قرآن کی آیت ہے کہ ان الانسان لفی خسر. ٹھیک ہے، یہاں پہ انسان کو استعمال کیا اور انسان کیا ایک مفہوم ہے. ٹھیک ہے، کہ ان الانسان لفی خسر کے مفہوم میں انسان کیا ہے؟ خسارے میں. ٹھیک ہے، تو آیت کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا، کیونکہ مفہوم انسان تو خسارے میں نہیں ہے، بلکہ جو انسان کے مصادیق ہیں وہ کیا ہیں؟ خسارے میں ہیں، جو افراد ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر آیت کیا ہونی چاہیے کہ ان افراد الانسان لفی خسر. ٹھیک ہے، یا کیا ہوتی ہے کہ ان مصادیق الانسان، مصادیق کے ساتھ کیا لگاتے ہیں؟ ان مصادیق الخارجیت للانسان لفی خسر. یوں ہوتی ہے آیت، تو پھر کیا بنتا؟ مطلب ٹھیک بنتا. لیکن آیت میں کیا ہے؟ لفظ کلی کو رکھا گیا، مفہوم کو رکھا گیا، اور حکم بھی کیا اس مفہوم کے اوپر لگایا گیا. اب یہاں پہ یہ بحث منطقی کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو مفہوم ہے اس سے مراد فقط مفہوم کے اوپر حکم لگانا مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ مفہوم کو بطور عنوان کے رکھا گیا ہے تاکہ یہ مفہوم آپ کو بتائے کہ اصل مراد کیا ہے. یہاں پہ افراد ہیں، تو بجائے اس کے کہ یہ جملہ کہیں کہ ان افراد الانسان لفی خسر، یا ایک ایک افراد کو جمع کریں زید بکر عمر وغیرہ جو کہ ناممکن ہے، یا افراد کا لفظ کہہ دیں، تو بجائے اس کے تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک مفہوم انسان کو عنوان بنا رہے ہیں، اور عنوان بنا کے اس کے اوپر کیا لگا رہے ہیں؟ حکم لگا رہے ہیں. تو اس سے کیا کہا جائے گا کہ ہر وہ مفہوم جس کی نگاہ کس کی طرف ہو؟ اپنے مصادیق کی طرف ہو، اپنے افراد کی طرف ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عنوان کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا دوسری مثال آپ سنیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ان الانسان حیوان ناطق. ٹھیک ہے، انسان کیا حیوان ناطق ہے. تو یہاں سے کیا یہ مراد ہے کہ مفہوم انسان آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ خود مفہوم انسان حیوان ناطق ہے؟ ٹھیک ہے، الانسان و حیوان ناطق. ٹھیک ہے، تو آپ کیا یہاں پہ مفہوم بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو خود انسان کا مفہوم ہے وہ کیا حیوان ناطق ہے. مفہوم جب حیوان ناطق ہے تو ظاہری بات ہے ہر فرد بھی کیا حیوان ناطق ہو جائے گا، کیونکہ ہر فرد کے اوپر جب فٹ بیٹھ رہا ہے تو وہ بھی حیوان ناطق ہو جائے گا. لیکن اگر آپ ابھی مفہوم کی طرف اس کو پلٹانا چاہیں کہ الانسان و حیوان ناطق اس نے کہا، اور ایک دفعہ کہا کہ الانسان لفی خسر، الانسان لفی خسر میں آپ خسارہ کو مفہوم کی طرف پلٹانا چاہیں تو نہیں ہو سکتا کہ مفہوم انسان خسارے میں ہو، نہیں. لیکن جب کہہ رہے ہیں کہ الانسان و حیوان ناطق، تو حیوان ناطق کو آپ انسان کے مفہوم کی طرف پلٹانا چاہیں تو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ انسان کو کیا لیا گیا ہے؟ بطور مفہوم کے لیا گیا ہے، اور آیت لفی خسر میں انسان کو کیا لیا گیا ہے؟ بطور عنوان کے لیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا کہ ابھی یہ بحث ہے کہ بعض کا مفہوم کو عنوان کے طور پہ لیا جاتا ہے، اور بعض کا مفہوم کو کیا ہے؟ مفہوم کے طور پہ لیا جاتا ہے، اس کی نگاہ کیا افراد کی طرف نہیں ہوتی. اب یہ عنوان آپ دیکھیں، العنوان والمعنون، معنون کیا ہو جائے گا؟ اس کے افراد ہو جائیں گے. یا او کے ذریعے دوسری تعبیر کیا ہے کہ دلالت المفہوم علی مصداقی، کہ جب مفہوم اپنے مصداق پہ دلالت کر رہا ہو تو پھر اس مفہوم کے اوپر جو حکم لگایا جائے گا اس حکم لگانے کو منطقی کیا کہتے ہیں؟ حملے شائع ثنائی کہتے ہیں، حملے ثانوی کہتے ہیں. اور اگر کیا ہے مفہوم کو دیکھیں اور خود مفہوم کے اوپر حکم لگا دیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ حملے اولی کہتے ہیں. یہاں پہ تین چیزوں کو ہمارے لیے سمجھنا کیا ضروری ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں زید قائم، زید کھڑا ہوا ہے، تو نحو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ زید مبتدا، قائم اس کی خبر ہوگی، اور قائم کو ہم نے نسبت دیا کس کی طرف؟ زید کی طرف. ٹھیک ہے، یعنی مبتدا، خبر اور نسبت تین چیزیں ہیں. ان تینوں چیزوں کے منطق میں کیا ہے؟ الگ نام ہے. مبتدا کو منطق والے کیا کہتے ہیں؟ موضوع کہتے ہیں. اور قائم کو کیا کہتے ہیں؟ جو کہ خبر ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ محمول کہتے ہیں. اور نسبت کو کیا کہتے ہیں؟ حمل کہتے ہیں. یعنی آپ قائم کو زید کے اوپر حمل کر رہے ہیں. لفظ سے آپ حمل کہہ دیں یا نسبت کہہ دیں، ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے، حمل کر رہے ہیں. اب اس جو حمل کی ہیں، اس حمل کی دو قسمیں بناتے ہیں، حمل اولی اور حمل ثانوی. ٹھیک ہے، حمل ثانوی کیا کہتے ہیں؟ حمل شائع ثنائی بھی کہتے ہیں. شائع یعنی جو چیز عام طور پہ رائج ہے. عام طور پہ رائج کیا ہے کہ جب بھی آپ کہتے ہیں کہ انسان کیا ہے؟ بڑا کمزور ہے، انسان بڑا لالچی ہے، تو آپ کی مراد کیا ہوتی ہے؟ انسان کے اوپر جو لالچی ہونے کو حمل کر رہے ہیں، اس حمل سے مراد آپ کی کیا ہوتی ہے؟ حمل شائع ثانوی ہوتی ہے. حمل شائع ثانوی کیا مطلب؟ کہ جس میں آپ مفہوم انسان کو مفہوم کے طور پہ نہیں دیکھ رہے ہوتے، بلکہ مفہوم انسان کو عنوان کے طور پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو اپنے مصداق سے کیا کر رہا ہوتا ہے؟ حکایت کر رہا ہوتا ہے.
یعنی آپ حکم مفہوم کے اوپر نہیں لگا رہے ہوتے، حکم کس کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں؟ افراد کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں۔ جب افراد کے اوپر حکم لگا رہے ہیں تو پھر مفہوم کو کیوں استعمال کر رہے ہیں، افراد کو کیوں نہیں لے کر آ رہے؟ کہتے ہیں آسانی کی خاطر۔ آسانی خاطر کیا ہے؟ مفہوم کا عنوان بنا دیں۔ بس حمل اولی کیا ہوا کہ جہاں پہ آپ کوئی حکم لگا دیں، کوئی خبر دیں مبتدا کے بارے میں، اور مبتدا سے آپ کی مراد فقط مفہوم نہ ہو بلکہ مفہوم سے ہٹ کے افراد مراد ہوں، مفہوم کے اوپر حکم لگانا مقصود نہ ہو، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ حمل شائع ہو جائے گا، جو کہ عام طور پہ رائج ہے اور شائع ہے۔ لیکن بعض کا لوگ کیا کرتے ہیں جو کہ بہت کم ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ الانسان و حیوان الناطق، وہ حکم کس کے اوپر لگانا چاہ رہے ہیں؟ مفہوم کے اوپر لگانا چاہ رہے ہیں۔ اور یہ حکم مفہوم کے اوپر کب لگایا جاتا ہے؟ کہ جب آپ کسی چیز کی تعریف کریں گے، حد بندی کریں گے۔ انسان کی تعریف کیا ہے؟ انسان کسے کہتے ہیں؟ تو پھر وہ کیا بنائے گا؟ انسان کو مبتدا بنائے گا، اس کی کیا دے گا؟ آگے خبر دے گا، الانسان هو حیوان الناطق۔ یہ جو اس نے حیوان ناطق کی حمل کیا انسان کے اوپر، یہ کیا ہو جائے گا؟ حمل اولی ہو جائے گا، کہ اس میں آپ نے جو حکم لگایا ہے کس کے اوپر لگایا ہے؟ مفہوم انسان کے اوپر لگایا ہے، مصداق انسان اور افراد انسان کے اوپر آپ کی مراد نہیں ہے۔ اگرچہ اس کا لازمہ یہی ہے کہ جب مفہوم کے اوپر جو حکم ثابت ہوگا وہ افراد میں کیا سرایت کرے گا۔ اب یہاں پہ کیا اسی چیز کو بیان کر رہے ہیں، اذا حکمت علی شیء بحکم، جب آپ کسی چیز کے اوپر کوئی حکم لگائیں تو قد یکون نظر کا فی الحکم، بعض کا اس حکم میں جو آپ کی نظر ہے مقصورا علی المفہوم وحدہ، فقط مفہوم کے اوپر ٹھہر جاتی ہے، یعنی آپ مفہوم کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ بین یکون هو المقصود فی الحکم، کہ خود مفہوم میں کیا ہے؟ حکم میں مقصود ہوتا ہے، کما تقول الانسان حیوان ناطق، خود مفہوم انسان کے بارے میں آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مفہوم انسانی کیا حیوان ناطق ہے۔ فیقال للانسان حینئذ، اس وقت انسان کو کیا کہا جائے گا؟ الانسان بالحمل الاولی، کہ یہاں پہ انسان کے اوپر جو حمل کیا گیا ہے یہ کیا ہے؟ حمل اولی سے کیا گیا ہے۔ یعنی حمل اولی کیا مطلب؟ کہ جہاں پہ حکم مفہوم کے اوپر لگایا جاتا ہے۔ وقد یتعدی نظروں کا، اور بعض کا آپ کی نظر کیا ہے؟ تجاوز کر جاتی ہے فی الحکم، حکم لگانے میں، الی ابعد من ذلک، مفہوم سے کیا ہے؟ دور طرف تجاوز کر جاتی ہے۔ فتنظر الی ما وراء المفہوم، پس مفہوم کے پیچھے جو افراد ہیں آپ ان کی طرف دیکھتے ہیں۔ بیان تلاحظ المفہوم، یعنی آپ جو مفہوم کا یہاں پہ لحاظ کر رہے ہیں کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ لتجعلہ حاکیا، تاکہ آپ مفہوم کو عنوان قرار دیں، حکایت کرنے والا قرار دیں، عن مصداق ہی، اپنے مصداق سے، و دلیلا علی المصداق، اور مصداق کے اوپر کیا ہے؟ اس کو ایک رہنما کے طور پہ لیں۔ جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ الانسان ضاحک یا الانسان فی خسر، فتشیر بمفہوم الانسان الی اشخاص افرادہ، وہی المقصود فی الحکم، اور وہی کیا مطلب؟ اور یہی جو افراد ہیں یہ کیا ہے؟ مقصود بالحکم ہوتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔